بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند الله صدق الله مولانا العظيم. بزرگوں، دوستوں، دینی بھائیوں، گزشتہ مرتبہ جب حاضری ہوئی تھی تو آپ کے سامنے حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں خاص طور پر ان ارشادات کا تذکرہ کیا گیا تھا جس کا تعلق علامات قیامت سے ہے، اور اس وقت یہ بات بھی کہی گئی تھی کہ انشاءاللہ اس کو بالترتیب اللہ تعالیٰ نے اگر حیات باقی رکھی اور توفیق عطا فرمائی تو تفصیل کے ساتھ تذکرہ کریں گے. انہی ارشادات میں سے آج کچھ باتیں بنیادی طور پر آپ سے کہنے کے لیے میں بیٹھا ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے صحیح نیت کے ساتھ، صحیح طریقے کے ساتھ صحیح بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر انسانوں کو پیدا کیا. پیدا کرنے کے بعد ان کے موت کا وقت اللہ تعالیٰ نے بتایا نہیں. ایک بزرگ نے بڑی پیاری بات کہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مہربانیوں میں سے ایک مہربانی ہے کہ انسان کے دنیا میں آنے کا وقت تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، لیکن دنیا سے جانے کا وقت اللہ نے نہیں بتایا. اگر اللہ تعالیٰ یوں فرما دیتے کہ بھائی پہلے مہینے میں پیدا ہونے والا 40 سال جیے گا، دوسرے مہینے میں پیدا ہونے والا 45 سال جیے گا، یا اللہ یوں کہتے تھے کہ سنیچر کو پیدا ہونے والا 55 سال جیے گا، اتوار کو پیدا ہونے والا وغیرہ وغیرہ، اگر اللہ اس طرح کی کوئی ترتیب بنا کر کے ہمیں دنیا میں بھیجتے تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کوئی دن خوشی کا ہوتا، بلکہ ہر آدمی اپنی پیدائش کے وقت ہی اس کے گھر والے اس کے موت کی تاریخ نوٹ کر کے رکھتے. اب آپ جب گھر کے اندر کوئی خوشی کا پروگرام اور فنکشن رکھنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے کیلنڈر لے کے دیکھتے ہیں کون سی تاریخ کو ہمیں یہ رکھنا ہے. اب اگر اللہ پہلے سے بتا دیتے، ہم کہتے تھے کہ بھائی مارچ کی 6 تاریخ کو رکھیں گے تو فوراً آپ کو ذہن میں آتا ہے ہمارے فلاں رشتہ دار کا انتقال ہونے والا ہے. پھر ہم کہتے کہ بھئی 7 کو رکھیں گے تو کہتے کہ فلاں کا انتقال ہونے والا ہے، تو ہم کوئی خوشی منا. یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا علم مخفی رکھا. دنیا سے جانے کا علم
مخفی رکھا. جس طرح انسان کی زندگی کے خاتمے اور موت کے وقت کو اللہ نے مخفی رکھا ہے، ایسے ہی دنیا کی بھی ایک موت ہے، دنیا کی بھی ایک آخرت ہے، دنیا کی بھی ایک آخر اور اس کا خاتمہ ہے. اس خاتمے اور اس آخر کو اور دنیا کی موت کو بھی اللہ نے مخفی رکھا ہے. جیسا میری اور تمہاری موت کسی کو معلوم نہیں ہے کب آنے والی ہے. ہو سکتا ہے آئندہ مہینے سے پہلے یا آئندہ کل آنے سے پہلے میں بھی آپ کے سامنے وہ روایتیں پیش کروں گا جس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باتوں کو بتایا ہے کہ جس کا علم اللہ تعالیٰ نے اپنے علاوہ کسی کو نہیں دیا. تو یہ دنیا کی موت یعنی قیامت کا کب آئے گی اس کا حقیقی علم اللہ تعالیٰ نے اپنے کسی مقرب سے مقرب فرشتے کو، نہ کسی بڑے سے بڑے اونچے درجے کے نبی کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا علم عطا نہیں فرمایا. خود حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو امام الانبیاء، خاتم المرسلین، نبوت کو ختم کرنے والے، تمام انبیاء کے بڑے سردار حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ حضرت جبرائیل تشریف لائے. حضرت جبرائیل کون ہیں؟ یہ وہ مقرب فرشتے ہیں جو اللہ کے پیغامات، اللہ کے ارشادات، اللہ تعالیٰ کے احکام جو بندوں کے نام آنے والے ہیں ان کو انبیاء کے پاس پہنچانے کا کام کرتے ہیں. گویا کہ اللہ کے سفیر ہیں. حضرت جبرائیل کا مقام بہت اونچا ہے، اس لیے کہ تمام فرشتوں میں 4 فرشتوں کا اونچا مقام ہے، اس میں حضرت جبرائیل کو اللہ نے بڑا اونچا مقام دیا ہے. حضرت جبرائیل حضور کی ملاقات کے لیے جب تشریف لاتے تھے تو مختلف شکلوں میں آتے تھے. آپ اکثر و بیشتر ایک صحابی تھے جن کا نام تھا حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شکل میں آپ آیا کرتے تھے. بڑے خوبصورت صحابی تھے. آپ کی اصلی شکل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں 2 سے 3 مرتبہ آپ کو دیکھا ہے، یعنی حضرت جبرائیل کی اپنی اصلی شکل پر. لیکن آپ جب آتے تھے تو کسی انسانی شکل میں آتے تھے، اور عام متن آپ کسی شکل میں آتے تھے حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ. یہ وہی صحابی ہیں جو غزوہ خیبر کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اللہ کے رسول مجھے خدمت کے لیے کوئی باندھی دیجیے، کوئی نوکرانی دیجیے. تو حضور نے صفیہ کو اٹھا کر کے دیا تھا. صحابہ کہنے لگے کہ صفیہ سردار کی بیٹی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس رہیں. بہرحال حضرت دحیہ کلبی کے بڑے تاریخی کلمات ان کے سلسلے میں آئے ہوئے ہیں، مجھے اس تفصیل میں نہیں جانا ہے. حضرت جبرائیل آیا کرتے تھے، لیکن کبھی کبھی ان کے علاوہ شکل میں بھی آتے تھے. ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں جس کو حدیث جبرائیل بھی کہتے ہیں، ام الدین بھی کہتے ہیں، یعنی جس روایت کے اندر دین کا خلاصہ بیان کیا گیا، نچوڑ بیان کیا گیا. ایک مرتبہ حضرت عمر فرماتے ہیں ہم بیٹھے ہوئے تھے، اچانک ایک اجنبی شخص آیا جس کے بال پراگنڈا تھے. پراگنڈا یعنی انسان جب بال بڑے ہوتے ہیں، سفر میں چلا جاتا ہے تو اس کے بال بکھر جاتے ہیں، تو پراگنڈا بال تھے لیکن کپڑے بہت صاف تھے. اسی طریقے سے یعنی اس کی اصلی حالت سمجھ میں نہیں آ رہی تھی وہ مدینہ کا ہے یا باہر کا ہے. اس کے آنے کے انداز سے ایسا لگ رہا تھا کہ یہ بہت پرانے تعلقات والا ہے، بار بار آتا ہے. جیسے ایک آدمی اجنبی کبھی نیا آدمی آتا ہے تو وہ بہت سنبھل کر کے آتا ہے کہ بھئی کہاں بیٹھنا ہے، کیا ہے، کہیں اس سے غلطی تو نہ ہو جائے. لیکن جو ہمیشہ آتا ہے وہ آدمی آ جاتا ہے تو انداز میں سمجھ. تو کہتے ہیں ان کا انداز تو ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ بہت پرانے، لیکن ان کی شکل اور اس سے لگ رہا تھا کہ مسافر ہیں، اور دیکھنے میں پہچانے بھی. اور آ کر کے سیدھے اپنے گھٹنوں کو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے قریب جا کر کے لگا دیا اور آ کر کے سوال کرنے لگے. ویسے حضرات صحابہ کا عام معمول تھا کہ آپ یہ تمنا ظاہر کرتے تھے، کیونکہ صحابہ پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں ایسی سکینت ہوتی تھی، ایسی طمانینت ہوتی تھی کہ روایتوں میں آتا ہے کہ پرندے آپ کے سروں پر آ کر کے
بیٹھتے تھے، بالکل صحابہ ایک دم ایسے بیٹھے رہتے تھے ایک دم. اب صحابہ کی دل یہ خواہش ہوتی تھی کہ کوئی دیہات کا آدمی آئے اور وہ سوالات کرے اور حضور کی زبان سے ہمیں سننے کا موقع مل جائے، یعنی کوئی ہمارے علم میں اضافہ ہو جائے. تو صحابہ گویا کہ حضور کی مجلس میں کیوں جایا کرتے تھے؟ علم کے اضافے کے لیے. بہرحال حضرت جبرائیل آئے اور انہوں نے بہت سے سوالات کیے. اس میں ایک سوال حضرت جبرائیل نے کیا کیا؟ قیامت کب آئے گی؟ کیا سوال کیا؟ قیامت. کون سوال کر رہا ہے؟ جبرائیل. کس کو سوال کر رہے ہیں؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو اللہ کے رسول کیا جواب دیتے ہیں؟ مل مسئول عنہا بأعلم من السائل. کیا جواب دیتے ہیں؟ کہ سائل کو جتنا اس کا علم ہے اتنا ہی مجھے بھی ہے، اس سے زیادہ علم ہے. تو کیا معلوم ہوا اس روایت سے کہ دنیا کی موت اور خاتمے کا وقت بھی اللہ تعالیٰ نے کسی نبی اور مقرب فرشتوں کو بتایا. اور ایک روایت ہے مسلم شریف کی جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فی خمس لا يعلمهن الا اللہ ثم قرأ ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. مسلم شریف کی روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 چیزوں کا علم، 5 باتوں کا علم ایسا ہے جو اللہ کے علاوہ کسی کو حاصل نہیں ہے. اس کے بعد آپ نے قرآن مقدس کی اس آیت کی تلاوت فرمائی جس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان اللہ عنده علم الساعة، یعنی قیامت کا علم، دنیا کے خاتمے کا علم، دنیا کی موت کا علم اللہ ہی کو ہے. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، یعنی جو ماؤں کے پیٹوں میں کیا ہے اس کا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ. آج لوگ کہتے ہیں کہ بھائی آج سائنس ترقی کی ہوئی ہے، جو ہے وہ سونوگرافی کے ذریعے اس کے ذریعے سے. اللہ تعالیٰ نے اس کا دعویٰ نہیں کیا. اللہ نے دعویٰ اس نطفے کا کیا ہے. جب نطفہ باپ کے صلب سے نکل کر کے ماں کے رحم میں پہنچ جاتا ہے اس وقت ڈاکٹر کو بھی علم نہیں ہوتا کہ ابھی کھڑا ہے یا نہیں، اس کو 1 مہینہ لگتا ہے. اللہ اس کے بارے میں فرما رہے ہیں وہ کیا بننے والا ہے آپ کو پتا ہے؟ اس کا علم اللہ ہی کے پاس ہے، اللہ ہی جانتے ہیں کیا ہے. اس کے بعد ما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کل تم کیا کمائیں گے، کل تمہارے ساتھ کیا ہوگا، اس کا علم نہ تمہارے پاس ہے نہ میرے پاس ہے نہ کسی مقرب نبی کے پاس ہے. اس کے بعد تمہاری موت کی زمین میں آئے گی، اس کا علم کسی کے پاس. تو بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ رب العزت والجلال نے دنیا کے خاتمے موت کا وقت کسی کو بتایا، یہ بات تو پکی ہوگی. اب دنیا کے خاتمے اور موت کا وقت کب ہے، ہمیں اس سے کیا فائدہ ہے معلوم ہونے سے؟ اس سے یہ فائدہ ہے کہ ہم جس غفلت کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ بھائی یہ چیز اتنے قریب ہے تو انسان اپنے اعتبار سے تیاری کر لیتا ہے. اس کا حقیقی علم تو اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے، لیکن حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ان علامات سے آگاہ کیا، متنبع کیا کہ جن علامات کو دیکھ کر کے ان کا امتی اس چیز کا اندازہ لگا سکتا ہے کہ قیامت کتنے قریب ہے. ویسے حضرات انبیاء علیہ السلام میں دیگر انبیاء نے بھی قیامت کی علامتوں کے سلسلے میں اپنی امتوں کو بتایا، لیکن جس تفصیل کے ساتھ میرے اور آپ کے سردار نبی آخر الزمان حضرت نبی پاک نے فرمایا، اس تفصیل کے ساتھ کسی اور نے.
حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امت پر مہربان ہیں، شفیق ہیں، انہوں نے علامتیں بیان کی۔ اللہ تعالی ہمارے اکابر علماء محدثین کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ انہوں نے ان علامات کو سامنے رکھ کر کے ان کی تقسیم کی تاکہ امت کو ان علامات کا سمجھنا آسان ہو جائے۔ اور ایک بات یاد رکھیں، ان علامات کے سلسلے میں کوئی حتمی فیصلہ یہ نہیں کیا جا سکتا کہ حضور نے جو بیان کی وہی علامت یہ ہے، وہی علامت یہ ہے، اس لیے کہ علامات قیامت کے سلسلے میں حضور علیہ السلام کے جو ارشادات ہیں کبھی تو آپ اس کو وضاحت کے ساتھ بیان کرتے تھے، جیسے ایک روایت ہے حضرت عمرو بن اخطب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی وہ تھے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اکثر و بیشتر غزوات میں ہم رکاب رہتے تھے۔ ہم رکاب کا مطلب ساتھ کا مطلب ساتھ میں تو اور بھی صحابہ رہتے تھے۔ ہم رکاب کا مطلب کیا ہے؟ آپ کی ٹو ویلر ہوگی نا، ٹو ویلر پر آپ کے پیچھے اکثر جو آدمی سفر کرتا رہے گا اس کو آپ کا کیا کہیں گے؟ ہم رکاب۔ تو یہ حضرت عمر بن اخطب کون تھے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سواری پر ہمیشہ ساتھ۔ وہ فرماتے ہیں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دی تھی، ایک مرتبہ ان کے سر پر ایسے ہاتھ رکھا اور اللہ کے رسول نے ان کو خوبصورتی کی دعا دی۔ محدثین نے لکھا ہے اس کی دعا کا اثر یہ تھا کہ 100 سال ان کی عمر ہو چکی تھی، پھر بھی ان کا چہرہ بالکل ایسا تھا جسے کہ نوجوان کا چہرہ بالکل کھلا ہوا ہو، اور ان کے داڑھی کے بڑے مشکل سے 2-4 بال سفید ہوئے تھے ورنہ پورے سیاہ تھے۔ یہ حضور کی دعا کا ساتھ۔ تو حضرت عمر بن اخطب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دن فجر کی نماز کے بعد حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے سلام پھیر لیا، سلام پھیرتے ہی ممبر پر تشریف لے گئے۔ ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں، آج کیا حضور ممبر پر چلے گئے، کیا ہوا؟ تو کہا کہ علامات قیامت بیان کرتے گئے یہاں تک کہ ظہر کی نماز کا وقت آیا۔ کب تک آیا؟ ظہر کی نماز کا وقت آیا۔ پھر ظہر کی نماز کے وقت حضور ممبر سے اترے، نماز پڑھائی، نماز پڑھ کر کے سنتوں سے فارغ ہو کر پھر ممبر پر تشریف لے گئے، پھر بیان کرتے گئے یہاں تک کہ عصر کی نماز کا وقت آیا۔ پھر اس کے بعد عصر کی نماز کے لیے اترے، پھر عصر کی نماز ادا کی، پھر ممبر پر چلے گئے، پھر اس کے بعد مغرب کی نماز اذان تک مستقل حضور قیامت کی علامتیں بیان کرتے رہے۔ اس کے بعد آپ ممبر سے نیچے اترے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں اللہ نے جس کو جیسا حافظہ دیا تھا اس نے اپنے حافظے کے اعتبار سے وہ چیزیں یاد رکھی۔ ایک صحابی حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا میں نے پچھلی مجلس میں بھی تذکرہ کیا تھا، صاحب السر جن کا لقب تھا، حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے تمام باتیں تو یاد نہیں رہی، البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ جب کوئی علامت قیامت سامنے آتی ہے تو فوراً حضور کی وہ بات یاد آ جاتی ہے۔ ہوتا ہے نا، ایک آدمی کسی کی مجلس میں بیٹھا ہے، کوئی بات سنا، جیسے آج میں آپ کے سامنے بول رہا ہوں، سب کو پورا بیان تو یاد نہیں رہے گا، لیکن اس بیان کا کوئی جملہ کسی نے کہا ہاں میں نے وہاں سنا تھا، یاد آ جاتا ہے۔ تو فرماتے ہیں جب کوئی علامت سامنے آتی ہے تو ہمیں یاد، تو گویا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے علامات قیامت کا کبھی تفصیلی تذکرہ کیا، کبھی اجمالی تذکرہ کیا، کبھی مختصراً بتایا، کبھی اشارے سے بتایا، کبھی کنایے سے بتایا، مختلف انداز سے آپ امت صحابہ کو بتاتے ہیں۔ اب ان تمام قسموں کو حضرات محدثین نے 3 اقسام میں تقسیم کیا۔ وہ 3 اقسام میں کیا تقسیم کیا؟ ایک علامات بعیدہ، علامات متوسطہ، علامات قریبہ۔ علامات بعیدہ، اب اس میں کبیرہ بھی ہے صغیرہ بھی ہے۔ علامات متوسطہ، بعیدہ کا مطلب دور والی، متوسطہ کے معنی بیچ والی، آخرہ کا معنی آخر والی، قریبہ یعنی آخر والی۔ اب ان علامات کی تقسیم کرنے سے ہمارا یہ فائدہ ہوا کہ ہمیں حضور کے وہ تمام ارشادات
جو پیشنگوئی کے طور پر آخری زمانے کی حضور نے نشاندہی کی تھی، ہمیں سمجھنا آسان ہوا۔ اب اس میں کچھ اصولی باتیں میں آپ کے سامنے پہلے ہی بتا دیتا ہوں۔ آج کل الحمدللہ امت میں اتنی بیداری آئی ہے کہ اکثر جگہوں پر علامات قیامت کے سلسلے میں تذکرے چل رہے ہیں، بیانات ہو رہے ہیں، لیکن ایک چیز ہے کہ اصولی باتوں کے بارے میں تذکرے نہیں ہو رہے، جس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے، ہر آدمی کسی بھی چیز کو علامات قیامت سمجھ بیٹھ رہا ہے۔ اس لیے ایک اصولی بات یاد رکھیں، حضور علیہ السلام کی جو علامات قیامت بیان فرمائے ہیں، محدثین نے کہا ہے یہ علامات بھی حضور کے معجزات سے تعلق رکھتے ہیں، حضور کے معجزات میں سے۔ اب وہ علامات 3 قسم کی ہوں گی۔ پہلے تو میں نے تقسیم کی قصص کے اعتبار سے، علامات کے وقوع کے اعتبار سے، یعنی علامات کب قائم ہوگی۔ جیسے مثال کے طور پر 7 بجے ہونے والی کے لیے الگ نام دیا، 7:30 بجے ہونے والی کے لیے الگ دیا، 8 بجے، یعنی میں نے 1 گھنٹے کی تقسیم کر کے بتایا۔ جو بہت پہلے ہونے والی ہے ان کی بعیدہ کہا، جو بیچ میں آنے والی ہے ان کو متوسطہ کہا، جو بالکل قریب آنے والی ہے ان کو قریبہ کہا۔ اب اس کی اور ایک تقسیم کی ہے وہ اس اعتبار سے کہ وہ علامات کی قسمیں کتنی ہیں۔ علامات کی قسمیں 3 ہیں۔ پہلی قسم شخصیات، یعنی اس علامات قیامت کا تعلق کسی شخصیت سے ہوگا، جیسے دجال، حضرت مہدی، یاجوج ماجوج وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ علامات قیامت کی جو پہلی قسم ہے وہ شخصیات سے متعلق ہے۔ اب شخصیات کی تفصیل اگر اللہ نے زندگی دی تو آپ کے سامنے انشاءاللہ مفصل انداز میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ ابھی صرف اشارے کرتے جا رہا ہوں تقسیم کی کہ علامات قیامت کی جو پہلی قسم ہے شخصیات کی، جس کا تعلق دجال، مہدی اور یاجوج ماجوج وغیرہ سے ہے، تو اب اس سلسلے میں لوگوں نے کیا کیا، دجال کی جو روایتیں ہیں اس کو لے کر کے کیا کہا، دنیا میں جتنے بھی ایسے مشن بنے یا جتنی بھی ایسی تحریکیں بنی یا جتنی بھی ایسی طاقتیں بنی جو مسلمانوں کو دھوکہ دے رہی، لوگوں نے اس کو دجال سمجھ بیٹھا۔ لوگوں نے اس کو، جیسے امریکہ کو دجال کہا، اسرائیل کو دجال کہا۔ اسی طریقے سے حدیث میں آتا ہے دجال کے پیشانی پر لکھا ہوگا کافارہ، کیا لکھا ہوگا، کافارہ۔ تو وہ اسرائیل کے جنگی طیارے پر لکھا ہوا رہتا ہے KFR، یہ لکھا ہوا رہتا ہے۔ تو کہا کہ یہ وہی دجال کی علامت ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، جو علامات شخصیات سے تعلق رکھتی ہیں، ان علامات کو، ان کی جو صفات اور ان کے جو وقوع کے اوقات اور آگے پیچھے کی باتیں حدیث میں بیان کی گئی ہیں، ان کو سامنے رکھ کر کے میں یہ کہتا ہوں، میں نہیں کہتا، ہمارے اکابرین اور محدثین کہتے ہیں دجال سے مراد کوئی محض طاقت نہیں ہے، ایک شخص کا نام ہے جو آدم علیہ السلام کے اولاد میں سے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ علامات قیامت کو لے کر کے لوگ بہت، کیوں؟ اس لیے کہ حضور نے ان علامات کو کبھی مبہم انداز میں بیان کیا، کبھی اشارتاً بیان کیا، کبھی تفصیلاً بیان کیا۔ تو لوگ کیا کرتے ہیں، جو اشارتاً بیان کیے ہوئے علامات ہیں ان کو لے کر کے بول دیتے ہیں کہ بھائی دجال کے معنی، دجل کے معنی دھوکے کے آتے ہیں۔ ہر وہ جو ہے حکومت، ہر وہ تحریک، ہر وہ جماعت، ہر وہ قوم جو مسلمان کو دھوکہ دے وہ دجال ہے۔ ایسی بات نہیں۔ دجال ایک شخصیت کا نام ہے، جس شخصیت کا ظہور دنیا میں ہونے والا ہے۔ انشاءاللہ اس پر ایک مجلس میں مفصل آپ کے سامنے اللہ نے توفیق دی تو پیش کروں گا، بتاؤں گا کہ دجال کس کو کہتے ہیں، کب آئے گا، کتنے دن رہے گا، کیا کیا فتنے برپا کرے گا، کیا کیا حرکتیں کرے گا، اس سے ہمیں کیسے بچنا ہے۔ دوسری چیز ہے مہدی۔ اب مہدی کے سلسلے میں لوگ بہت تشویش کا شکار ہوتے ہیں۔ مہدی کا مطلب کیا، ایک امام عادل۔ مہدی کا مطلب راہ راست پانے والا، اس کا لفظی ترجمہ لیتے ہیں اور کہتے ہیں امام عادل مراد ہے، یا کوئی بڑا سچا انصاف پسند بادشاہ مراد ہے۔ اسی وجہ سے بہت سے لوگوں نے کیا کر دیا، مہدی ہونے کا دعویٰ ہی ٹھوک دیا۔
لیے کہ انہوں نے علامات قیامت کو سمجھا. اسی لیے میں آپ کو سب سے پہلا اصول بیان کیا, جو علامات قیامت اللہ کے رسول نے جیسے بیان کیے ہیں اسی کے اوپر اس کو محمول کرنا یہ قرین قیاس ہے. تو پہلی قسم شخصیات کی ہے جس کا میں نے اشارہ کیا, یاجوج ماجوج. اللہ نے توفیق دی تو دجال کو بھی مستقل سمجھاؤں گا, حضرت مہدی کو بھی مستقل سمجھاؤں گا. ایک ایک مجلس اس کے لیے لگے گی درکار, جتنی علامتیں ہیں تفصیلات انشاءاللہ اگر وہ آپ کے سامنے آئے گی تو مجھے اللہ کی ذات سے قوی امید ہے کہ آپ کسی بھی فرقے کو یا کسی بھی طاقت کو دیکھ کر کے دجال کا دھوکہ نہیں کھائیں گے. آپ خود دجل کے فریب میں نہیں آئیں گے. اس کی تفصیلات. تو پہلی قسم کیا ہے علامات قیامت کی, جس کا تعلق شخصیات سے ہے. دوسری قسم ہے علامات قیامت کی جس کا تعلق علاقہ جات سے ہے. کس سے ہے؟ علاقوں سے. علاقوں سے مطلب مکہ مدینہ سے ہے, اسی طریقے سے شام سے ہے, اسی طریقے سے بیت المقدس سے ہے. یعنی علاقے کی نام لے کر کے حضور نے تعین فرما دی, یہاں 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 یہاں. اب ان روایات کو بھی انہی محمل پر رکھا جائے گا جو محدثین نے بیان کیا. اس کے بعد تیسری قسم ہے مرئیات, یعنی فتنوں کا ظہور. کیا؟ اب دیکھو, ایک ہے لفظ فتنہ. اب فتنے کے سلسلے میں ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ فتنہ یہ عربی زبان کا لفظ ہے, اور عربی زبان میں اس لفظ کے اندر بہت وسعت ہے. یہ قرآن میں مختلف معنوں میں استعمال ہوا ہے. میں بھی چند معنی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں, سب نہیں. یعنی جو تیسری قسم ہے علامات قیامت کی جو مرئیات سے ہے, فتن سے تعلق ہے. اب اس فتن کے اندر لفظ فتن کے معنی بہت سارے ہوتے ہیں. پہلا معنی لفظ فتن کا آزمائش. کیا؟ آزمائش. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً. اب یہاں فتنہ جو آیا وہ کائے کے لیے؟ آزمائش کے لیے آیا. کس کے لیے آیا؟ آزمائش کے لیے آیا. دوسرا فتنے کا معنی گمراہی. کیا معنی؟ گمراہی. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْءًا. اس آیت میں لفظ فتنے کا استعمال گمراہی پر ہوا ہے. نمبر 3, فتنے کا استعمال عذاب پر ہوا ہے. ذوقوا فتنتکم ھذا الذی کنتم بہ. یعنی اللہ نے قرآن میں عذاب کے لیے بھی فتنے کا لفظ استعمال فرمایا. نمبر 4 چوتھا معنی کیا ہے؟ شرک کرنے کے لیے بھی فتنے کا لفظ استعمال فرمایا اللہ نے. والفتنة اکبر من القتل. برابر یہی آیت ہے, یہی آیت ہے. آیت میں آگے پیچھے ہو تو بتا دینا. والفتنة اکبر من القتل. یہاں جو اللہ نے لفظ فتنہ استعمال کیا ہے یہ فتنے کے معنی آزمائش کے نہیں, گمراہی کے نہیں ہیں, شرک کے معنی ہیں. اس کے معنی ہیں شرک کے معنی. ایک معنی آتا ہے معصیت اور گناہ. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ذَلِّي وَلَا تَفْتِنِّي. یہاں اللہ نے کائے کے لیے استعمال فرمایا. تو معلوم کیا ہوا؟ علامات قیامت میں سے جو تیسرا لفظ ہے لفظ فتنہ, یہ بہت سے معنوں کے لیے استعمال ہوتا ہے, لیکن ہر جگہ موقع مناسب دیکھ کر آگے اور پیچھے والے جملے کو دیکھ کر کے فتنے کے معنی کی تعین کی جاتی ہے. جیسے میں اس کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں. جملہ ایک ہوتا ہے لیکن جب اس کی نسبت بدل جاتی ہے تو معنی بدل جاتا ہے. مثال کے طور پر آپ میں سے کوئی آدمی کو استنجا کا تقاضا ہوا, واش روم چلا گیا, اپنے ساتھی کو کہا آپ ذرا کھڑے رہنا میں واش روم جا رہا ہوں. اب یہ واش روم میں گیا, نل کھولتا ہے تو پانی ندارت. اس نے وہاں بیٹھے بیٹھے کہا کہ بھائی پانی دو. کیا کہا؟ پانی نہیں ہے, پانی دو. تو آپ کس میں پانی دیں گے؟ کس میں دیں گے؟ جی جگ میں دیں گے نا آپ پانی.
آپ جماعت میں گئے، ساتھی نہانے کے لیے گیا، اب باتھ روم میں سے اس نے کہا کہ پانی نہیں ہے، آپ کس میں دیں گے؟ ایک آدمی کھانا کھانے کے لیے بیٹھا ہے، مسجد میں جماعت چل رہی ہے، بھائی کھانے کے آداب ہو کر دسترخوان پر بیٹھا ہے، پیاس لگی، اس نے کہا پانی لاؤ، تو آپ کس میں لیں گے؟ لفظ ایک ہے، پانی لاؤ. کیا ہے؟ پانی لاؤ یا پانی چاہیے، پانی کی ضرورت ہے، لفظ ایک ہے، لیکن اس لفظ کی نسبت جب واش روم کی طرف گئی تو چھوٹے سے جگ میں پانی گیا، یہی نسبت جب باتھ روم کی طرف گئی تو بالٹی سے گیا، یہی نسبت جب دسترخوان کے اندر آئی تو گلاس سے گئی. تو لفظ فتنے کے معنی کی تعین جو ہوگی وہ ماں قبل اور ماں بعد کو دیکھ کر کے ہوگی، ایسے ہی نہیں ہوگی. اسی لیے کہتے ہیں تفسیر کرنے کے لیے 16 علوم کی ضرورت ہے. ہر کوئی اٹھا اور تفسیر کرنا شروع کیا. انٹرنیٹ پر آج کل کتابیں چھپی ہوئی ہیں، بھائی میرا ایک چینل بھائی درس قرآن کا، اب ہمارے لوگ بیچارے بھولے بالے ہیں. میں آج آپ سے کہوں گا یہ حضور کی پیشن گوئی ہے، قیامت کے قریب ایسے فتنے آئیں گے. بعد میں فتنوں کی تو اس کی اور بھی کرنے والا ہوں. جو اندھے بہرے گونگے ہوں گے، جس میں حق اور باطل لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئے گا. لوگ کہتے ہیں یہ حق ہے کہ یہ حق ہے، اور باطل کی طرف بہت جلدی لوگ متوجہ ہوں گے. یہ بھی ہے حق کے اندر اللہ تعالیٰ نے صلاحیت ضرور رکھی ہے، لیکن انسان کی فطرت میں کیا چیز ہے؟ شر کی طرف ڈھالان زیادہ ہے. اس لیے ابھی میں نے آپ کے سامنے فتنے کے بارے میں ایک آیت پڑھی. کیا آیت تھی؟ فتنے کا معنی آزمائش کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو کیا آیت پڑھی تھی میں نے؟ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فتنہ. اب یہاں قرآن میں اللہ فرما رہے شر سے پہلے آزمائیں گے، شر کو پہلے لایا. علامہ معالم العرفان کے جو مفسر ہیں، مفسر معالم العرفان علامہ عبدالحمید سواتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھو شر کو مقدم کرنے کی وجہ یہ ہوئی آزمائش زیادہ شر سے ہوتی ہے خیر سے نہیں. ایسے بھی ہوتی ہے لیکن زیادہ آزمائش کس سے ہوتی ہے؟ شر سے. اس لیے اللہ نے کس کو مقدم کیا؟ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ. اب آپ یہ سمجھیں کہ یہ جو فتنے ہیں نا، فتنے میں نے ابھی کہا فتنے کے معنی مختلف ہوتے ہیں. انہی فتنوں کے کتنے معنی احادیث میں آئے ہیں. جو آج ہوتا ہے نا، لوگوں کو یہ معنی معلوم نہیں ہوتے اور لوگ اس کو بیان کرتے ہیں تو غلط نتیجے پر پہنچتے ہیں. لفظ فتنے کا استعمال کتنے معنوں کے لیے آیا ہے حدیث میں؟ میں اس کے کچھ نمونے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. سب چیزوں کے پیش کرنے کا وقت نہیں ہے، نمونے پیش کرتا ہوں. پہلا، فتنے سے مراد بارش کے قطروں کی طرح مسلسل آئیں گے آپ کے گھر میں. بارش کے قطروں، یعنی یہ جو فتنے آئیں گے نا، یہ فتنوں کو اللہ نے تشبیہ کس سے دی؟ بارش کے قطروں سے تشبیہ دی. اب بارش کے قطرے کیسے آتے ہیں؟ یہاں بارش برس رہی ہے، ایک تو مسلسل ہوتے ہیں، یک کے بعد دیگرے رہتے ہیں، لگاتار بڑے مقدار میں رہتے ہیں. تو فتنے جب آئیں گے نا تمہارے گھروں میں قیامت سے قریب، تو کیسے آئیں گے؟ بارش کے. ابھی یہ فتنے کے بارے میں سنا نہیں کہ دوسرا فتنہ ادھر سے آیا ہی، دوسرے فتنے کا سوچا نہیں، تیسرا فتنہ آیا ہی، تیسرے فتنے کا سوچا نہیں، چوتھا فتنہ آیا ہی. تو یہ تعبیر دی، تشبیہ دی فتنے کو بارش کے قطروں سے. دوسری تشبیہ دی رات کی تاریکی سے. آپ نے دیکھا ہوگا لائٹیں سب بند کر دی جائے، اس کے بعد انسان کو اس اندھیرے میں چھوڑ دیا جائے تو انسان کیا کرتا ہے؟ بہت سی مرتبہ انسان کے گرنے اور انسان کو کوئی موذی چیز کاٹنے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے اندھیرے میں. تو یہ جو فتنے ہوتے ہیں نا، قیامت سے پہلے کے جو فتنے آئیں گے نا، اس کے اندر ایسا اندھیرا ہوگا کہ انسان کو بری چیزیں اور انسان کو پھسلانے والی چیزیں اور انسان کو گرانے والی چیزیں بہت ہوں گی. اندھیرے میں جیسا انسان دہشت ناک اور انسان کے دل کے اندر ایک گھبراہٹ سی پیدا ہوتی ہے، ایسے ان فتنوں کے آنے کے بعد انسان کی طبیعت میں گھبراہٹ پیدا ہو جائے گی. اس وقت کیا کرنا ہے وہ روایتیں جب بیان کریں گے تب آپ کو بتائیں گے. ابھی تو صرف اس کے آپ کو ہم مطلب بیان کر رہے ہیں.
تیسرا معنی کیا لیا؟ گرم آندھی. آپ نے دیکھا ہوگا جب گرمی کی شدت ہوتی ہے اس وقت جو ہوا چلتی ہے لو کی شکل میں، عام مثلاً عرب کے اندر اس کا مشاہدہ زیادہ ہوتا ہے، ہمارے علاقوں میں تھوڑا سا کم ہوتا ہے، لیکن ہمارے علاقوں میں بھی گرمی سخت ہو اور آپ گاڑی میں سفر کر رہے ہو اور کھڑکی کھلی ہو، اس وقت جو ہوائیں آپ سے ٹکراتی ہیں تو بس وہ ہوائیں ٹکرانے کے بعد انسان کی طبیعت کے اندر عجیب سی کیفیت پیدا ہوتی ہے، انسان کے لیے بہت مضر اور نقصان دہ ہوتی ہے. تو فتنوں کو تشبیہ دیا گیا حدیث میں ان گرم آندھیوں سے. اور چوتھی تشبیہ کیا دی؟ دھواں جو ہوتا ہے نا، کیا کہتے ہیں، دھواں جو ہوتا ہے، دھواں جلانے کے بعد یا اگربتی جلانے کے بعد یا آگ لگانے کے بعد مطلق جو دھواں اٹھتا ہے نا، اس دھوئیں کے اندر کیا ہوتا ہے؟ آپ مثلا ایک راستے کے کنارے کا کچرا جلا رہے ہیں، آپ وہاں سے گزر رہے ہیں ٹو ویلر پر، تو آپ کے آنکھ میں جب وہ دھواں جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ جلن ہوتی ہے. گویا کہ یہ قیامت کے قریب آنے والے فتنوں کو اللہ کے رسول نے تشبیہ دی کہ وہ ایمان والوں کے لیے تکلیف دہ رہیں گے. کیا رہیں گے؟ روایتوں میں آتا ہے قیامت کے قریب جو فتنے آئیں گے اس وقت ایمان پر باقی رہنے کے لیے انسان کو اتنی مشقت اٹھانی پڑے گی جیسے کہ اگر آگ کے اندر ایک کوئلہ ہے، کولسا ہے، وہ کولسا آگ کے اندر تپ رہا ہے، بالکل لال ہو چکا ہے، اس لال کولسے اور کوئلے کو اگر میرے ہاتھ پر رکھا جائے تو میری جسم کی کیا کیفیت ہوگی. اللہ کے رسول نے فرمایا اس زمانے میں ایمان پر باقی رہنے والے کے لیے ایسے ہی حالات آئیں گے جیسے ایک آگ کا ڈھیلا میرے ہاتھ میں ہوگا. اس وقت میرے جسم، میرے آنکھوں سے آنسو، میری زبان سے آہ کی چیخ نکلتی ہوگی، میں بے چین ہوں گا. اگر وہی میرے پیر میں لگ جائے تو میرے پیر کو جلا دے گا. تو ایمان والوں کے لیے وہ مرحلہ ایسی ہی ہوگا. اس وقت کا ثواب بھی بڑا ہے، اس کی تفصیلات ہیں. بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا 5ویں قسم ہے اندھے، گونگے، بہرے. فتنوں کو کس سے تعبیر دیا؟ اندھے، گونگے اور بہرے. اب اس کو سمجھنا تھوڑا مثال سے پڑتا ہے. میں نے یہاں گزشتہ مرتبہ جب یہاں مجلس ہوئی تو دوسرے دن جمعہ میں مجلس میری ہوئی تھی، کہاں؟ قبرستان میں، نورانی مسجد. وہاں میں نے ایک مثال دی تھی، لوگوں کو یاد، جو وہاں شریک تھے ان کو یاد ہوتی، کہ ایک استاد کے پاس 5 نابینا طلبہ پڑھتے تھے. کیا کرتے تھے؟ اور استاد نے ان سے کہا کہ بھائی ہاتھی جانوروں میں سب سے زیادہ لہیم شہیم جانور ہے، بھاری بھرکم. ظاہری بات ہے اندھے آدمی کو جب یہ سونے گا تو وہ کیا تصور کرے گا؟ بھاری بھرکم ہونے سے کیا مراد؟ ایک دن ہاتھی آ گئے، استاد نے کہا کہ چلو شاگردوں بیٹو چلو دیکھنے جاتے ہیں. اب ظاہری بات ہے ہاتھی ایسے کھڑا ہے، شاگردوں کو لے گئے. اب اندھے کو تو ہاتھ لگا کے دکھانا پڑتا ہے. انہوں نے ہاتھ لیا، اس کا ہاتھ پکڑا اور ایسے رکھ دیا، ایک کو دوسرے کا ہاتھ لیا رکھ دیا. اب ظاہری بات ہے ایک ہی طرف سب کا ہاتھ تو نہیں رکھ سکتے. ایک کا ہاتھ دم کے اوپر گیا، دوسرے کا ہاتھ پیر پر گیا، تیسرے کا ہاتھ پیٹ پر گیا، چوتھے کا ہاتھ کان پر گیا، پانچویں کا ہاتھ سونٹ پر گیا، چھٹے کا ہاتھ اس مصنوعی دانت پر گیا. یعنی مسل مشہور ہے نا، ہاتھی کے کھانے کے دانت الگ ہوتے ہیں، دکھانے کے دانت، تو اس پر گیا. یہ ہاتھی کیا کہا؟ اب ظاہری بات ہے وہ نابینا کتنا، وہ دم والا اتنا دیکھا ہوگا، وہ اتنا دیکھا ہوگا. اب یہ تفسیرہ کرنے لگے. کیا کرنے لگے؟ تفسیرہ. ہاتھی کیسا ہے؟ ارے ہاتھی تو ایسا ہے جیسی لمبی جو ایک رسی ہوتی ہے نا، بس رسی جیسا ہے. دوسرے نے تو نے غلط کہا، ہاتھی ایک ستون اور ایک پلیٹ جیسا ہے. تیسرے نے کہا تم دونوں جھوٹ بولتے ہو، ہاتھی تو ایک دیوار جیسا ہے. اس کے بعد والے نے کہا ارے تم تینوں نے دیکھا ہی نہیں، غلط دیکھا. میں بولتا ہوں استاد کو پوچھو، ہاتھی تو ایک سوپ جیسا ہے. ہر ایک میں اپنے اپنے. اب آپ مجھے بتائیے اس نابینا، ان کے اس نابینا پن کی وجہ سے کیا نقصان ہوا؟ ایک ہاتھی جیسے بھاری بھرکم کو انہوں نے اپنے ذہن کے اعتبار سے الگ الگ اعتبار سے
تقسیم. تو قیامت کے قریب جو فتنے آئیں گے وہ فتنے انسان کو اسی طرح بانٹیں گے جیسے یہ نابیناؤں کے سامنے ایک ہاتھی کی شکل بٹ رہی ہے، ایسے ہی اسلام کو بانٹ دیں گے. کوئی آدمی اسلام کے ایک شعبے کو لے کر کہے گا یہی اسلام ہے، دوسرا کچھ نہیں. دوسرا کہے گا یہی اسلام ہے، وہ کچھ نہیں. تیسرا کہے گا یہی اسلام ہے، وہ کچھ نہیں. یہ فتنے ہیں. اللہ ہماری حفاظت. بہت ڈرنے کی ضرورت ہے بزرگوں. اس لیے میں آپ سے کہوں گا اللہ کے نیک بندوں سے اپنا تعلق قائم رکھو، اہل اللہ سے جڑے رہو. انشاءاللہ کبھی بھی آپ بہکیں گے نہیں، کبھی بھی آپ گمراہ نہیں ہوں گے. القرآن کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اور روز اول سے دستور چلا آ رہا ہے قدرت کا جو اپنے آپ کو اس کے ساتھ جوڑے رکھتا ہے. جیسے کہ مثل مشہور ہے، ایک مونگی نے تمنا ظاہر کی کہ مجھے مکہ جانا ہے، لیکن مونگی چلتے ہوئے جا نہیں سکتی. لیکن جس دن اس نے اپنے آپ کو مدینے کے کبوتر کے پیر پر چمٹا دیا اور پیر کو جو ہے چمٹ لیا تو کہاں پہنچ گئے. بزرگوں اگر آپ چاہتے ہیں اس فتنے کے دور میں اپنے قریب کے اہل علم، علماء، متقی حضرات سے اپنا تعلق قائم رکھیں. یہ ایک فتنہ ہے قیامت سے قریب. وہ علامتیں میں تفصیل سے آپ کو بعد میں بتاؤں گا کیا کیا فتنے ہیں، کس کس شکل میں فتنے آئے ہوئے ہیں. یہ ہم کو بہرا اور اندھا بنا دیا ہے. حقیقت میں ہم دیکھ رہے ہیں، ایک کارٹون دیکھ رہے ہیں، اپنے بچوں کو دل بہلانے کے لیے کارٹون دکھا رہے ہیں. میں رب کعبہ کی قسم کھا کے کہنے کے لیے تیار ہوں یہ کارٹون بھی انہی فتنوں میں سے ہے جو قیامت سے پہلے آئے ہیں. اس کے کیا نقصانات ہیں ان کارٹونوں نے اور ان موبائل میں آنے والے ان گیموں نے، موبائل کے اندر آنے والے اپڈیٹ شدہ پبجی گیموں نے جو ہمارے نوجوانوں کا حال کیا ہے. یہی وہ فتنے ہیں جس پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بتا دیا. آج میں اسی کو تفصیل سے کیوں بیان کر رہا ہوں. لوگ ایک تو کیا سن لیتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں، تفصیل میں نہیں جاتے. جب تک ہم اس کو تفصیل وار بیان نہیں کریں گے ہم بچ نہیں سکتے. یہ فتنے بیان ہی اس لیے کیے جا رہے ہیں کہ ہم اپنی ذات کو اور اپنے گھر والوں کو ان فتنوں سے بچائیں. اس کے علاوہ اللہ کے رسول نے فتنوں کو کس سے تعبیر دیا، تشبیہ دی. میری تسبیح ہے جیب میں، تسبیح ہے، اب یہ تسبیح میں دانے پروئے ہوئے ہیں. خدا نہ خواستہ اگر کہیں سے دھاگا کٹ جائے، ایک دانہ نکل جائے تو کیا ہوگا؟ ایک کے بعد دیگر دانے نکل جائے. تو حدیث میں قیامت سے قریب آنے والے فتنوں کو تشبیہ دی ہے ایک لڑی میں پروئے ہوئے چیزوں سے کہ ایک مرتبہ لڑی کا دھاگا کھل گیا کہ اب سمجھ لو اب رکنے والا نہیں ہے جب تک کہ اس کا آخری کڑا اور آخری منکا نہیں گرتا تب تک وہ رکنے کا نام نہیں. بہرحال اس کے علاوہ بھی اور تشبیہات دی ہیں. مجھے کہنے کا خلاصہ یہ ہے کہ علامات قیامت کو سب سے پہلے تو 3 حصوں میں بانٹا گیا، اس کے بعد ان کو 3 قسموں میں تقسیم کیا جو میں نے آپ کے سامنے ابھی پیش کیا. اس میں جو پہلی قسم جو میں نے آپ کے سامنے ابھی پیش کی کیا، علامات قیامت بعیدہ، یعنی وہ علامت ہے جو ہو کر کے ختم ہو گئی. اور ایک رک کر کے ایک بات اور کہوں، علامات قیامت کے اصول میں سے کیا، علامات قیامت کا کسی چیز کا علامات قیامت میں سے ہونا یہ اس چیز کی برائی یا اس چیز کی تعریف کی دلیل یاد رکھیں. اس لیے کہ یہ ایک ایسا اصول ہے کہ جس اصول سے بہت سی حدیثوں کا مطلب چٹکی میں آپ کو سمجھ میں آئے. جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور قیامت ایسے ہیں. کیا فرمایا؟ میں اور قیامت شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی، یہ 2 انگلی ہے سفر میں. میں اور قیامت کہاتیں ایسے ہیں. اب آپ مجھے بتائیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں آنا یہ بھی قیامت کی علامت ہے. اور بھی روایت ہے تو نعوذ باللہ کیا نبی کا وجود علامت قیامت ہونے کی وجہ سے مذموم ہے؟ نہیں، وہ تو ممدوح ہے.
تو اب مطلب کیا پھر علامات قیامت ہونے کی؟ صرف اتنا مقصد ہے کہ اس علامات قیامت سے ہمیں قیامت کا قریب آنا معلوم ہو گیا. اس کو دوسری مثال سے یوں سمجھیے، ہم لوگ الارم لگاتے ہیں موبائلوں میں، گھنٹیاں لگاتے ہیں، اپنے تاریخ اور دن کے پروگرامات کو سیٹ کرتے ہیں، تو اس وقت میں کیا ہو جاتی ہے وہ رنگ اور گھنٹی، گویا یہ علامات قیامت دنیا کی موت کی گھنٹی اللہ نے سیٹ کر دی ہے. کیا کر دی ہے؟ سیٹ کر دی ہے. بھائی یہ گھنٹی بجے گی، 1 گھنٹی بجے گی تو سمجھ میں آئے گا کتنے قریب ابھی ہماری گاڑی چل گئی. تو بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ علامات قیامت کا ایک اصول یہ ہے کہ وہ علامات قیامت کا ہونا صرف اتنا بتاتا ہے، اس کا علامات قیامت میں سے ہونا کوئی برا، صرف قیامت کا قریب آنا. پھر اللہ کے رسول کو علامات بعیدہ میں سے ایک علامت کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دنیا میں. دوسری علامت کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دنیا سے پردہ فرما جانا، یعنی حضور کا دنیا سے جانا، یہ بھی قیامت کی علامتوں میں سے. ہاں یہ وہ علامتیں ہیں جو علامات قیامت بعیدہ ہیں. کیا ہیں؟ علامات بعیدہ ہیں جو ہو چکی ہیں. ایسی بہت سی علامات ہیں، جیسے اقتربت الساعۃ وانشق القمر. آگے کیا؟ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ وَإِن يَرَوْا آیَةً يُعْرِضُوا سحر مستمر. سحر مستمر اس طرح کی آیت ہے. یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قیامت سے پہلے کیا ہوگا؟ چاند 2 ٹکڑے ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ 2 ٹکڑے کا مطلب کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مینا میں بیٹھے ہوئے، مینا میں جہاں حج کے لیے لوگ جاتے ہیں. مشرکین مکہ آئے اور کہا اے محمد، وہ تو نبی نہیں مانتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، کہا کہ اگر تو سچا ہے نا تو یہ چاند کے 2 ٹکڑے کر کے بتا دے. کیا کر دے؟ چاند کے 2 ٹکڑے کر کے بتا. اب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا مانگی، انگلی سے اشارہ کیا، چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے. ایک ٹکڑا اس طرف جا کے گرا، ایک ٹکڑا اس طرف جا کے گرا. وہاں جتنے تھے انہوں نے سب نے دیکھا. آگے میں یہ کہتا ہوں ہندوستان کے اندر اس وقت جو بادشاہ تھا گویلر کے بادشاہ نے، تاریخ فرشتہ میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، گویلر کے بادشاہ نے اپنے محل میں بیٹھے بیٹھے یہ منظر دیکھا، ایک چاند کا ٹکڑا اس طرف اور ایک چاند کا ٹکڑا اس طرف جائے. جب یہ ہوا اب انکار تو نہیں کر سکتے تھے نا، انکار تو انہوں نے کیا کہا؟ سحر مستمر. یہ تو وہ چلا آیا ہوا جادو ہے، یہ چلا آیا ہوا جادو ہے. وہ تو سحر مستمر، یہ جو پرانا جو چلا آیا ہوا جادو ہے نا، اسی جادو کی یہ قسم ہے. بہرحال یہ علامات بعیدہ کے کچھ اشارے، یعنی وہ علامتیں جو ہو کر کے ختم ہو گئی، ہو کر کے ختم ہو گئی ہے. جیسے کہ یہ چاند کے 2 ٹکڑے کا ہونا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طاعون کی بیماری کے بارے میں حدیث میں فرمایا. اب وہ طاعون کی بیماری سے یہ کورونا نہیں، کورونا کے ارشادات کے لیے وہ دوسری اور روایت سے ہو سکتا ہے اشارتاً دلالت النص سے یا اشارت النص سے ثابت ہو سکتا ہے، لیکن اس سے وہ مخصوص طاعون مراد ہے جو شام کے علاقے کے اندر آیا ہوا تھا. اور اس طاعون کے اندر تقریباً 60 یا 30 ہزار صحابہ کی موت ایک دن میں واقع ہوئی تھی. اور بڑا عجیب و غریب جو ہے دنیا کے اندر اس سے ایک طوفان مچا ہوا تھا، اس کی طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طریقے سے علامات بعیدہ کے اندر سے یہ بھی داخل ہے کہ بیت المقدس کی فتح. اب بیت المقدس کے بارے میں یہ ہے، بیت المقدس وہ مقدس جگہ ہے جو انبیاء کا قبلہ رہ چکا ہے. یعنی حضرت بنی اسرائیل کے جتنے انبیاء علیہ السلام آئے ان کا وہ جگہ رہ چکی ہے، وہاں مولد و مسکن ان کا رہا ہے. خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے وقت میں اللہ تعالیٰ نے، دیکھو معراج کے 2 حصے ہیں، ایک حصہ قرآن سے ثابت ہیں، تو جو حصہ قرآن سے ثابت ہے اس حصے کی انتہا بھی بیت المقدس ہے. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. پھر وہ دوسرا حصہ معراج کا ہے، بیت المقدس سے 7 آسمانوں کی سیر اور واپسی، وہ احادیث صحیحہ میں ثابت ہے. بہرحال میں تو یہ بیت المقدس کی فتح
یہ ایسا ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی تھی. حضرت خلیفہ دوم حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں بیت المقدس فتح ہو گئی. بیت المقدس جب فتح ہوا، فتح ہونے کے بعد واپس مسلمانوں کی سستی اور غفلت کی وجہ سے حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب نے اس کے بارے میں ایک عجیب بات لکھی ہے. یعنی بیت المقدس کے سلسلے میں مفتی صاحب کا ایک مضمون میں چاہتا ہوں کہ مفتی صاحب کے الفاظ میں آپ کو سناؤں. مفتی صاحب نے جو بتایا ہے بہت پیارا انداز مفتی صاحب کا نے اختیار کیا، مفتی محمد تقی صاحب نے. تو بیت المقدس فتح، اس کے بعد مسلمانوں کی غفلت سے واپس چلا گیا بیت المقدس. واپس چھٹی ہجری میں، یعنی چھٹی ہجری میں 600 سال جب ہوئے، اس وقت حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کے ہاتھوں اللہ نے واپس سے اس کو فتح کیا اور مسلمانوں کے ہاتھ میں آیا. اس پر حضرت مفتی صاحب لکھتے ہیں سقوط بیت المقدس کے اسباب، یعنی بیت المقدس کا ہمارے ہاتھوں سے جانے کے کیا کیا سبب ہو سکتے ہیں. اس میں جو سبب لکھا ہے مفتی صاحب نے، اللہ اکبر، میرے تو رونٹے کھڑے ہو گئے جب میں نے کہا اس اللہ کے نیک بندے کے الفاظ ہی آپ کو سناؤں گا، اس میں جو خلوص ہوگا وہ انشاءاللہ کم از کم وہ سن کر کے ہماری زندگی کے اندر ہم ان اسباب سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں. حضرت فرماتے ہیں بیت المقدس کے سقوط کے اسباب میں تحریر فرمایا بیت المقدس کی شکست کا بنیادی سبب یہ ہے مسلمانوں نے عرصہ دراز سے اسلام کے واضح تعلیمات کو پس پشت ڈال دیا. کیا فرمایا؟ مسلمانوں نے عرصہ دراز سے اسلام کے واضح ظاہر تعلیمات کو پس پشت ڈال دیا. سالہ سال سے دعویٰ تو یہ ہے کہ ہمیں مغربی سامراج اور اس کے حاشا نشینوں سے نفرت ہے. کیا فرما رہے؟ سالہ سال سے دعویٰ تو یہ ہے کہ ہمیں مغربی سامراجیوں، یہودیوں اور ان کلچروں سے کیا ہے؟ نفرت ہے. لیکن مسلمانوں کی زندگی کی ہر نقل و حرکت اس دعوے کو جھٹلاتی ہے. کیا فرماتے ہیں؟ مسلمانوں کی ہر نقل و حرکت اس دعوے کو جھٹلاتی ہے. ایک طرف تو سالہ سال سے ہم نے واضح تعلیمات کو پس پشت ڈال دیا، دوسری طرف ہم سینہ زوری کے برپوتے پر سینے کو ٹھوک کر کے کہتے ہیں ہمیں اس تہذیب سے نفرت ہے، اس کلچر سے نفرت ہے، سب کچھ ہے، اور دوسری طرف کیا ہے؟ ہر نقل و حرکت اس دعوے کو جھٹلا ہے. پھر آگے فرمایا ہماری فکری اور ہماری تہذیب و تمدن، معاشرتی رہن سہن، غرض سر سے لے کر پاؤں تک لیل و نہار کی تمام اعمال و افعال پکار کر کے کہتے ہیں ہم مغربی سامراج یہود و نصارہ کی تہذیب کو زبان سے خواہ کتنا ہی برا کہیں لیکن ہمارے قلوب میں اس کی محبت پیوست ہو. کیا فرما رہے ہیں؟ کہ ہماری فکری، ہماری تہذیب و تمدن، معاشرت، رہن سہن، غرب سر سے لے کر پیر تک، رات دن تمام افعال و اقوال پکار کر کے کہتے ہیں ہم مغربی سامراج یہود و نصارہ کی تہذیب کو زبان سے خواہ کتنا ہی برا بھلا کہیں لیکن ہمارے قلوب میں ان کی محبت و عظمت آباد ہے. ہمیں تہذیب انہی کی پسند آتی ہے، افکار انہی کے اچھے لگتے ہیں، معاشرت انہی کا محبوب ہے. یعنی بیت المقدس کے سقوط اور اس کے ہمارے ہاتھ سے چلے جانے کے اسباب یہ ایک ہی نہیں ہے، ایسے اسلام کی کئی چیزیں ہم نے کھوئی ہے. یہ اصل ہمارے بیماری کا یہ ہمارا مرض ہے جس کو ایک نباز زمانہ حکیم نے گرفت کیا، پکڑا ہے ہمارے اندر. ہم سر سے لے کر پیر تک اس میں ڈوبے ہوئے. اس کے بعد مفکر اسلام علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار کو تعبیر کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں. سبحان اللہ. علامہ اقبال نے کیا کہا؟ غضب ہے نام لیتے ہیں نصارہ کی عداوت کا، غضب ہے نام لیتے ہیں نصارہ کی عداوت کا، مگر نصرانیت مغربیت دل سے ہے پیاری، مگر نصرانیت مغربیت دل سے ہے پیاری. لباس ان کا، معاش ان کا، زبان ان کی، تراش ان کی.
لباسوں کا معاش. دیکھو ایک ہے معاش یہ غلط ہے, ہم بولتے ہیں نا بدمعاش. معاش یعنی برے کمائی والا, معاش اصل کمائی کو یعنی ہمارے روزی اور انکم کا ذریعہ, اس کو معاش بولتے ہیں. تو کیا کہتے ہیں؟ لباس ان کا, معاش ان کا, زبان ان کی, تراش ان کی, وہی طرز معیشت ہے, وہی ہے طرز سخن جاری. وہی ہے طرز معیشت, وہی ہے طرز سخن جاری. سر تسلیم خم ہے ہر نئے فتنے پر کیوں تیرا, سر تسلیم خم ہے ہر نئے فیشن پر کیوں تیرا. سر خم تسلیم ہے ہر نئے فیشن پر دل تیرا کیوں. کہاں جاتی رہی مسلم وہ تیری وضع خودداری. ارے مسلمانوں کی وضع کہاں جاتی. آگے فرماتے زمانہ نقل کرتا تھا تیری ہر وضع و ہیبت کی. زمانہ نقل کرتا تھا تیری ہر وضع و ہیبت کی. مسلم تھی جہاں میں تیری دانائی و ہوشیاری. مسلم تھی تیری دنیا میں دانائی و ہوشیاری. تیرے ہمت کے آگے کوہ و دریا سب برابر تھے. تیرے ہمت کے آگے کوہ پہاڑ و دریا سب برابر تھے. تیرا عزم و استقلال ایک عالم پہ تھا بھاری. تیرا عزم و استقلال ایک عالم پہ تھا بھاری. تیرے قانون فطرت میں گدا و شاہ یکساں تھے. تیرے قانون فطرت میں گدا و شاہ یکساں تھے. نرالا تھا جہاں سے تیرا آئینے جہاں داری. علامہ اقبال نے ان اشعار میں اسی مضمون کو جو علامہ اقبال علامہ تقی عثمانی صاحب نے ہمارے سامنے پیش کیا للکار کر کے کہا ہے. تو بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی میں علامتیں بیان کرتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ علامت بعیدہ جو ہیں اس میں سے ایک ہے کہ بیت المقدس کا ہمارے قبضے میں آنا. تو حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی کے وقت واپس آیا, پھر ہمارے اندر یہ مرض آیا جو پہلے سے چلا آ رہا تھا, اس مرض کی وجہ سے واپس وہ چلا گیا. اب اللہ تعالیٰ کو جب منظور ہوگا وہ وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ ایسے افراد پیدا فرمائیں گے کہ جن کے ذریعے سے ہماری ان بیماریوں کا علاج ہوگا. اس کے بعد واپس اللہ تعالیٰ ہمارے ہاتھ میں وہ عطا فرمائے. بہرحال علامات بعیدہ جو ہیں اس میں سے اکثر وہ علامات ہیں جس کی میں نے کچھ نشاندہی کی, کیونکہ وہ علامات بعیدہ کا تفصیل سے جاننا معلومات کے لیے تو بہت اچھا ہے, ضروری ہے, نہیں ایسا نہیں, لیکن اس وقت ہمارے سامنے جو بڑا مضمون ہے وہ بہت اہم ہے, جو علامات متوسطہ اور علامات قریبہ کا جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے بعد میں وقت دیا, موقع دیا, اس کو بھی سمجھائیں گے, لیکن ہمیں آج اتنا سمجھنا ہے کہ علامات بعیدہ وہ ہیں جو ہو کر کے ختم ہوئی ہیں. اب علامات متوسطہ جو بیچ میں آئی ہے نا, اس میں سے بعض علامات وہ ہیں جو جب سے شروع ہوئی ہے بڑھتے ہی جا رہی. کیا ہو رہی؟ بڑھتے ہی جا رہی. دن بدن اس میں اس علامات قیامت میں ترقی ہوتے جا رہی. اور کچھ علامات قریبہ ہیں جس کی تعداد 9 بتائی گئی ہے. کیا ہے اس کا یاد رکھنا تو بہت آسان ہے, لیکن وہ ایک لمبا موضوع ہے. جیسے دجال کا آنا, حضرت عیسیٰ کا اترنا, اور حضرت مہدی کا دنیا میں آنا, اسی طریقے سے یاجوج ماجوج کا آنا, اور دابۃ الارض کا نکلنا, عرب سے آگ کا نکلنا, زمین کا خسف ہونا یعنی زمین کا دھس جانا, اور اس کے علاوہ اور بھی 2-4 ہیں جو علامات بڑے ہیں. تو یہ علامات کے قریب ہیں. سورج کا مغرب سے نکلنا, سورج کا, یعنی یہ وہ علامات ہیں جو بالکل آخر میں واقع ہونے والے ہیں. ہمیں اب انشاءاللہ آئندہ مجلس میں اللہ نے اگر زندہ رکھا ہم علامات متوسطہ پر بات کریں گے. وہ علامات متوسطہ پر تفصیلی بات انشاءاللہ اگر اللہ نے وقت میں برکت دی تو اسی وقت میں سمو کر کے آپ کے سامنے پیش کریں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو علامات قیامت معلوم کر کے, جان کر کے اپنے آپ کو ان فتنوں سے بچانے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بچنے کے لیے ہمارے بزرگوں نے 3 کام بتائے ہیں. نمبر 1, اللہ کے نیک بندے علماء اہل اللہ کے جو صحیح عالم دین ہیں ان کے ساتھ اپنا ربط مضبوط کرنا, ان کی رہبری میں اپنی زندگی کو گزارنا. نمبر 2,
سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتیں اور آخری 10 آیتوں کی روزانہ تلاوت کرنا. جمعہ میں تو ہم پورا پڑھتے ہیں. میں کہوں گا آپ سے مؤدبانہ درخواست کے ساتھ اپنے گھر کے بچے کو سورہ کہف کی ابتدائی اور آخری 10 آیتیں یاد کروائیں, خود بھی یاد کر لیں اور روزانہ پڑھنے کا معمول بنا لیں. انشاءاللہ یہ جو فتنے کیسے کیسے شکل میں آئے, میں نے آپ کے سامنے صرف نمونے پیش کیے. اندھے بہرے گونگے کیسے کیسی شکل میں آئے, نمونے پیش کیے. ہمارے ایک استاذ فرما رہے تھے کہ عجیب زمانہ آ گیا ہے, کوئی چیز کوئی تحریک ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تحریک تو اسلام کے لیے بہت مفید ہے. کیا ہے؟ اسلام کے لیے مفید ہے. اس کو تو بہت پہلے ہونا چاہیے تھا. یار کتنا اچھا اسلام کا کام کر رہے ہیں. چند دن جانے نہیں پاتے وہی تحریک فتنہ ہوتی ہے. اس کی ایک ابھی تازی مثال دیتا ہوں. ام انس مزنہ نامی ایک عورت تھی جو مالیگاؤں سے تعلق رکھتی تھی. بمبئی میں مکاتب کا نظام چلا. ان کے مکاتب کے نظام اور نصاب پر کس کی تقریر تھی, یعنی کس کی تائید تھی معلوم ہے آپ کو؟ بڑے بڑے علماء کی. اس میں ہمارے حضرت مفتی احمد صاحب خانپوری کی بھی تصدیق تھی اور حضرت مولانا پیر ذوالفقار نقشبندی کی بھی تقریر تھی. کیا تقریر تھی؟ کہ بھائی یہ کتاب بڑی اچھی ہے, کرنا چاہیے. ابھی چند دن پہلے پتہ چلا وہ اپنے مریدین کو لے جا کر کے عجیب عجیب باتیں کہنے لگی. پہلے تو کہنے لگی مجھے وحی آتی ہے, میرے پاس جبرائیل آتے ہیں. پھر ایک دن اپنے مریدین کو لے کر کے گئی. میں چٹکلے بتا رہا ہوں, یعنی وہ عورت وہ تھی جس کی تصدیق علماء نے کی تھی. کیسا زمانہ آ گیا دیکھو. اس کے ظاہری نہج کو دیکھ کر کے ہم پہچاننا مشکل ہے کیا روپ لے کر کے آ رہے ہیں فتنے. اس کے بعد اس نے کیا کیا, ایک دن اپنے مریدین کو لے کر آئی. کہنے لگی چلو دریا کے کنارے چلتے ہیں, مجھے جنابت کا غسل کرنا ہے. حضور نے مجھ سے صحبت کی. یہ ابھی کا واقعہ سنا رہا ہوں, زیادہ دور کی بات نہیں کر رہا ہوں. بہرحال اس کی تفصیلات. تو ایسے فتنے آنے والے ہیں. اس لیے آپ اپنی اولاد کو, اپنے گھر والوں کو, اپنے آپ کو ان فتنوں سے بچانے کے لیے اللہ کے اہل اللہ نیک صالح متقی علماء سے اپنا تعلق قائم رکھیں اور ساتھ ساتھ میں سورہ کہف کی ابتدائی اور آخری آیتیں یاد کر کے اس کی تلاوت کا حدیث میں آتا ہے جو آدمی جمعہ کو سورہ کہف پڑھتا ہے اگلے جمعہ تک اگر دجال آ جائے تو اللہ اس کی حفاظت فرمائے. ہمیں اس سے اس کا اہتمام کریں. تیسری چیز کیا؟ تیسری چیز دعاؤں کا اہتمام. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ سے مانگنا, یا اللہ دجالی فتنوں سے ہماری حفاظت فرما, ہماری اولاد کی حفاظت فرما, ہمارے نسلوں کی. اس طرح کثرت سے دعاؤں کا اہتمام. انشاءاللہ ہر مجلس میں یہ کوشش کروں گا کہ آپ کو ان فتنوں سے بچنے کے اسباب جو علماء نے مختلف شکلوں میں بیان کیے آپ کے سامنے پیش کروں. بہرحال آپ کے آج کی اس مجلس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ علامات قیامت کی تھوڑی سی تفصیل ہے اور اس سے بچنے کے یہ 3 نسخے آپ کے سامنے میں نے پیش کیے. اگر ہم نے اس کو آج دامن میں تھام لیا, باندھ لیا اور عملی زندگی میں لائے, آئندہ مجلس میں اگر اللہ نے زندہ رکھا, آپ بھی آئے ہم بھی آئے, تو میں آپ سے پوچھوں گا کہ کس کس نے یاد کر کے آیا ہوگا آج کا سبق. یعنی ساتھ میں ہی بولتا جاؤں آپ بھی کچھ بولیں تو دونوں طرف دونوں کا ساتھ رہے گا تو سبق آگے بڑھے گا اور جلدی ہماری کلاس پوری ہو جائے گی. اس لیے آئندہ مجلس میں آپ سے پوچھوں گا کہ کس کس نے سورہ کہف کی ابتدائی اور آخری 10 آیتیں روزانہ تھوڑا تھوڑا کریں گے. کوئی مشکل کام نہیں ہے. دنیا کی سب چیزیں ہمیں یاد رہتی ہے, یاد ہی نہیں ہوتا تو کیا نہیں ہوتا. ہمارے ایک ساتھی ہیں, عالم ہیں, انہوں نے مکاتب کا اچھا نظام قائم کیا ہے. انہوں نے مجھے کہا کہ مولانا ہم نے ہمارے ساتھیوں میں ایک بات چلائی. کیا؟ وہ ساتھی میرے پاس 2 ویلر پر پیچھے بیٹھ کر کے ہمیشہ آتے تھے مکاتب کے کام سے. تو کبھی 40 کلومیٹر کبھی 30 کلومیٹر جاتے تھے. تو میں بیٹھے بیٹھے ان کو دعائیں سکھاتا تھا. کیا کرتا تھا؟ تو اب انہوں نے تقریباً 80 کے کئی دعائیں یاد کر لی. آپ یہ ٹھان لیں کہ مجھے روز ہفتے میں ایک دعا یاد کریں, روز نہیں. کتنے؟ مولانا سے آپ کہیے اللہ نے ایسا آدمی آپ کو دیا, ان کے پاس آئیے کہیے کہ مولانا ہم کو بالترتیب زندگی اور معاشرت کی دعائیں سکھاؤ.
کھانے پینے اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے نکلنے اندر آنے باہر جانے، لیکن دعائیں روز یاد کرتے، اس کے بڑے برکات ہیں، بڑے ثمرات ہیں، بہت بڑا تعویذ ہے یہ دعا، سب سے بڑا تعویذ ہے، اصل چیز زندگی میں یہی ہے۔ اسی لیے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت منقول ہے نا کہ اعوذ بکلمات اللہ لکھ کر کے وہ بچوں کے گلوں میں ڈالتے تھے، تو وہاں روایت میں یہ بات ہے کہ اسی سے وہ عاملین نے استدلال کیا کہ بھائی تعویذ ڈال سکتے ہیں، لیکن وہاں یہ شرط بھی لکھی ہوئی ہے ان بچوں کے گلوں میں ڈالتے تھے جو پڑھنا نہیں جانتے تھے، جو پڑھنا جانتے تھے ان کو پڑھاتے تھے۔ تو اصل چیز کیا ہے؟ پڑھنا اصل ہے۔ ہم بھی دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔